السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست اشفاق قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں تھی میری کچھ حقیقت، تمہارے در سے ملی ہے عزت، خراب ہونے نہ دیجیے حضرت، تمہارے در کا بنا ہوا ہوں، تمہارے در کا بنا ہوا ہوں، اور اے ہواؤں میں چراغ اپنا جلانے والے، ایک چراغ اور جلا، ایک چراغ اور جلا، اور آسماں کے نہیں زمیں کے نہیں، آسماں کے نہیں زمیں کے نہیں، تم سے چھوٹے تو پھر کہیں کے نہیں۔ معزز و محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج جس مبارک شخصیت کی ہم آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، یوں تو آپ کا تعلق ملک شام سے ہے، لیکن اہل دکن اور اہل حیدرآباد کے لیے یہ فخر ہے کہ ایسی شخصیت ہمارے بیچ آرام فرما ہے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت سید یوسف الدین چشتی، حضرت سید شریف الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت یوسف الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سادات کرام میں سے ہیں، اور سیدی شریف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی سادات کرام میں سے ہیں۔ حضرت یوسف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق شام سے ہے، اور حضرت سید شریف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق کنان سے۔ یہ دونوں حضرات برادران وطن، برادران اسلام تھے۔ یہ حضرات حقیقی بھائی نہیں تھے، لیکن حقیقی بھائی سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ اپنی ابتدائی زندگی اپنے آبائی وطنوں میں گزاری، بعد از حج بیت اللہ کے ارادے سے مکۃ المکرمہ کی جانب آپ روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ دونوں ایک ہی قافلے میں تھے، اور کچھ کتابوں میں یہ بھی بات نظر آتی ہے کہ آپ لوگ خانہ کعبہ کے روبرو آپ دونوں حضرات کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور دونوں بھی اللہ والے تھے، اللہ کے مقرب نیک بندے تھے۔ تو وہیں سے آپ دونوں کی ملاقات ہی گویا کہ آپ کی جو ابتدا ہوئی، اس کے بعد آپ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوئے۔ بعد از حج بیت اللہ کے موقع پر ہی آپ لوگوں نے حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلے چشت کے بزرگ ہیں، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل تھا، کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمہ کو کم عمری میں آپ کو ولایت عطا ہو گئی تھی، ولایت مل گئی تھی۔ تو آپ نے دونوں حضرات نے حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی، بعد از اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ وہ اپنے آبائی وطن نہیں بلکہ ہندوستان کی جانب
روانہ ہوئے اور پیر کے ساتھ عرصے دراز خدمتیں کر کر، پیر کی صحبتیں اختیار کر کر خلافت و اجازت و ارادات سے سرفراز ہوئے۔ بعد از پیر مرشد کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مغل بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کچھ کے نزدیک اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے شاہ عالم کے فوج میں آپ بھرتی ہوئے۔ چونکہ آپ اہل علم، اہل تصوف والی شخصیت تھے، اور اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے اپنے آپ کو کبھی کسی اور پر ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ الغرض واقعہ یوں ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا ان کے بیٹے قلعہ گولکنڈہ فتح کرنے کی غرض سے دکن حیدرآباد آئے۔ اس وقت یہ حیدرآباد نہیں بلکہ دکن تھا، تو چونکہ آپ بھی دونوں حضرات فوج میں شامل تھے، موجود تھے، گولکنڈہ قلعے پر چڑھائی کی جا رہی ہے، کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن ہر وقت ہر بار ناکامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ اسی سنا میں ابھی یہ کوششیں چل رہی تھی کہ کیا ایک زور سے آندھی طوفان آتے ہیں، زوردار بارش ہوتی ہے، جو خیمے مغلیہ فوج کے ہوتے ہیں وہ سارے اس بارش سے، اس ہواؤں سے، اس آندھی سے اڑ جاتے ہیں، اور اسی رات بادشاہ جس کی ساری فوج تھی، جس کے سارے خیمے تھے، وہ نکلتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ سارے خیمے اڑ چکے ہیں، سارے خیمے پھٹ چکے ہیں، بہہ چکے ہیں۔ الغرض لیکن یہ خیمہ ہے، ایک ٹینٹ ہے جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس خیمے میں ایک چراغ ہے جو روشن ہے۔ اتنی تیز رفتار ہوائیں چل رہی ہے، آندھیاں چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ چراغ بجھ نہیں رہا۔ بادشاہ وقت دیکھتا ہے یہ سارا معاملہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتا ہے، اور یہ کیا ایک اس خیمے کے قریب جاتے ہیں، اور جب اس خیمے کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدی یوسف شریف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہے۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بادشاہ کو دیکھتے ہیں اور بادشاہ آپ کو دیکھتے ہیں، تو بادشاہ کہتے ہیں کہ باہر تو سارے خیمے اڑ چکے ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا چراغ دیا بھی نہیں بجھ رہا ہے۔ گویا کہ بادشاہ بھی اپنی زبان میں عرض کر رہے تھے کہ اے ہواؤں میں چراغ اپنا جلانے والے، ایک چراغ اور جلا، ایک چراغ اور جلا۔ بادشاہ وقت عرض کرتے ہیں کہ حضرات، آپ جیسی شخصیتیں میرے لشکر میں، میری فوج میں ہونے کے باوجود میں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا، تو آپ حضرات دعا فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ اور جب بادشاہ بہت اصرار کرتے ہیں تو حضرت سید یوسف شریف بابا کہتے ہیں کہ ایک ٹھکری لاؤ، اور جب وہ ٹھکری لاتے ہیں تو اس ٹھکری پہ کچھ تحریر فرماتے ہیں، گویا کہ ظاہری آنکھ سے وہ تحریر پڑھ نہیں سکتے تھے۔ وہ تحریر فرما کر کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت کو یہ جاؤ اور جو ہے قلعے کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ان کے حوالے کر دینا۔ کتابوں میں آتا ہے وہ قلعے کے پاس جو بزرگ تھے ان کا نام حضرت میرا حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ شیخ پیٹ میں حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک موجود ہے، اور وہ حضرت میرا حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور کافی عرصے سے، کچھ کتابوں میں 50 سال کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال بادشاہ وقت وہ ٹھکری لے کر جاتے ہیں اور ان کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ
کچھ غصہ ہوتے ہیں، یعنی نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر وہ ٹکری کو پلٹا کر اس کے دوسرے رخ پر تحریر فرماتے ہیں۔ پھر بادشاہ وقت وہ ٹھکری واپس لے کر یوسف شریف بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یوسف شریف بابا عرض کرتے ہیں کہ تمہارا خلاف فتح کرنا مشکل ہے، لیکن بادشاہ وقت اصرار کرتے ہیں کہ جو ہے حضرت آپ کرم فرمائیے، دعا فرمائیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری فوج کو کامیابی ہو جائے۔ بہرحال پھر آپ جو ہے وہ تحریر پہ پھر دوبارہ لکھ کر بھیجتے ہیں، اور پھر بادشاہ وقت خود بادشاہ وقت جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ والوں کی تعظیم، احترام و ادب وقت کے بادشاہ بھی ایسا کیا کرتے تھے، کسی اپنے سپاہی یا غلام کو نہیں پہن رہے بلکہ خود آپ جا رہے ہیں۔ بہرحال جب دوبارہ میرا حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو وہ ٹھکری دیتے ہیں، تو آپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صبح خلا پر فتح کر لینا، انشاءاللہ اب تمہیں کامیابی ضرور ملے گی، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ بہرحال صبح کو بادشاہ کی فوج لشکر کے ساتھ قلعہ پر چڑھاؤ کر حملہ کرتے ہیں اور یہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح یوسف شریف بابا کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ بادشاہ وقت اتنا متاثر ہوتا ہے اور ساری فوج اتنا متاثر ہوتی ہے، آپ کو 10,000 سپاہیوں فوجیوں کا جنرل و کمانڈر بنا دیا جاتا ہے، 10,000 لوگ۔ بہرحال سید یوسف شریف بابا کچھ عرصے خدمت انجام دینے کے بعد جہاں آج آپ کی بارگاہ مقدسہ ہے نامپلی میں آپ تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر تبلیغ دین کا کام زور و شور سے شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ حاضر ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج اتنے سال گزر گئے، آج حضرت سید یوسف شریف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 321واں سالانہ عرس شریف ہے، 321واں عرس شریف ہے، لیکن آج بھی ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ یوں تو ہم جب دیکھتے ہیں سید یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، گویا کہ سید یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرما رہے کہ قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو، ذکر سے رشتہ مضبوط کر لو، شریعت کو تھام لو، پھر تمہارے وہ چیزیں بھی جو تم سے نسبت لگائی گئی ہوں اسے بھی طوفان یا طغیانی نہیں بجھا سکے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت کو ہمیشہ مد نظر رکھے، شریعت کے ہمیشہ پابند رہیں، قرآن پاک ذکر و اذکار نماز کی جو پابندی کریں اور اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم کریں و ادب کریں۔ آپ سلسلہ چشت کے بزرگ ہیں اور آپ کے وصال کے مطابق یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شریف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کام سے شہر کے باہر گئے تھے۔ اسی دوران حضرت یوسف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو جاتا ہے اور شریف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب واپس آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ ایک ساتھ رہیں گے، اور آپ ایک اپنے حجرے میں جاتے ہیں۔ حضرت سید شریف الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور خود چادر اوڑھ لے کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مالک میری بھی روح کو قبض کر لے، مجھے بھی اب میرے بھائی سے جا کے ملنا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، اور ہر سال 5، 6، 7 ذی الحجہ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے بڑی زور و شور سے۔ مکہ مسجد سے صندل مبارک لے کر بارگاہ عالیہ تک لایا جاتا ہے۔ مکہ مسجد میں عصر کی نماز کے بعد جو ہے صندل شریف نکالا جاتا ہے، اور یہاں عشاء کی نماز کے بعد تک غالباً بارگاہ یوسفین رحمۃ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کے علم میں ایک بات کرتا چلوں، ولایت میں آپ حضرات کا ایسا مقام ہے کہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ خطب کے بھی 2 ٹائپس ہوتے ہیں، خطب ارشاد، خطب مدار۔ تو آپ حضرات خطب مدار ہے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال یا ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے اہل دکن کو بادشاہ کے ذریعے فتح کیا ہے، گویا کہ روحانی طور پر آپ خطب تھے، آپ بادشاہ تھے۔ اس کے علاوہ سلسلے چشت حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کافی ہندوستان میں پھیلا ہے، تو حضرت بھی اسی سلسلے کے ہیں۔ حضرت سیدی یوسف شریف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہی بازو میں کنارے پر ایک اور بارگاہ ہے، آپ کا نام حضرت معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہا جاتا ہے یہ آپ کے خادم تھے، خادم خاص تھے، کم عمری میں ہی آپ کے یہاں آ کر آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد بھی آپ کا بھی وصال ہو گیا، اور آپ کی اتنی محبت تھی، اس لیے آپ کو اپنے قریبی حضرت نے وہیں جگہ آپ کو ملی ہے، اور وہیں آپ مدفن ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار اس عظیم بارگاہ کی حاضری سے، باادب حاضری سے سرفراز فرمائے، آمین بجاہی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔